أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہیں، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر، ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہے۔ اور ان یہودیوں پر ذلتوں اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 61 سے 66 تک گزشتہ جو واقعات چل رہے تھے بنی اسرائیل کے سلسلے میں، یہ میدان تیہ پر ختم ہو گیا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے میدان تیہ سے متعلق ہے کہ میدان تیہ میں وہ لوگ 40 سال چکر لگانے کے بعد پھر منت سلوہ کھاتے کھاتے وہ پریشان ہو گئے اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ
مجھے صرف ایک کھانے پر اکتفا نہیں چاہیے، میں صبر نہیں کر سکتا، ایک کھانے پر میں صبر نہیں کر سکتا، مجھے ترکاریاں چاہیے، مجھے ککڑیاں چاہیے، مجھے سبزیاں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ تم ایک شہر میں داخل ہو جاؤ، اور شہر میں کس طرح داخل ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کیا تھا، حطۃ نغفر لکم کہتے ہوئے، حطۃ نغفر لکم کہتے ہوئے، اور سجدہ یعنی اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے شہر میں داخل ہونا ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بدل دیا، حطۃ کی جگہ حنطۃ، اور جو اللہ نے کہا سجدہ یعنی جھک کر داخل ہونا ہے تو سینہ تان کر داخل ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ یہاں پر جو خاص آیت ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ بنی اسرائیل پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا، ٹھپا یعنی مہر لگا دیا گیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کو لے کر لوٹے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین، حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی اور سید ابو العلا مودودی وغیرہ سب کی جو تشریح ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ یہودیوں پر، آیت سے یہ ثابت ہے کہ یہودیوں پر دائمی طور پر، ہمیشگی کے طور پر ذلت، بے بسی لازم کر دی گئی ہے۔ آیت سے کیا ثابت ہے؟ آیت سے قطعی طور پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر ہمیشگی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی، پستی کے حالت کو لکھ دیا ہے، ڈال دیا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو فلسطین پر کس کی حکومت ہے؟ اسرائیل کی حکومت ہے۔ فلسطین پر اسرائیل کی حکومت ہے، اور اسرائیل طاقت و قوت میں ابھی سپر پاور مانے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، لیکن جو طاقتیں ہیں، جو ہتھیار کے پاور ہیں، وہ اسرائیل کو بھی حاصل ہے، اور جب چاہے وہ جس ملک پر حملہ کرنے کے لیے تو حملہ کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آیت کی قطعیت سے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ذلت و رسوائی، بے بسی لازم کر دی گئی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، دیکھتے ہیں سامنے، تو ارے وہ مسلمانوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر ان کا دبدبہ ہے، تو آیت اور موجودہ حالت میں تطبیق کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، سب سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک جواب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قومی حیثیت سے، مذہبی حیثیت سے ذلت و رسوائی میں مبتلا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فی الحال یا بعض وقت میں وہ دولت و ثروت مالدار ہو جاتے ہیں، لیکن قومی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے وہ ذلت و رسوائی میں ہے۔ لیکن یہ بھی تشفی بخش نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں تو آگے مفتی شفیع صاحب عثمانی اور حضرت ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی جو حکومت ہے، یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں پر ان کا قبضہ ہے، ان کی حکومت ہے، اور طاقت و قوت کے اعتبار سے مضبوط ہیں، تو بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ یہ مضبوط ہے، لیکن ان کے پیچھے جو پالیسی ہے، وہ پالیسی نے ان کو ایک مہرہ بنا کر سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ حقیقت میں طاقت اس کی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے والوں کی طاقت ہے۔ دوسری بات، اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ وقتی طور پر فلسطین میں اس کی حکومت ہے، تو پوری دنیا میں حکومت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے نقشے کو، میپ کو جب آپ دیکھیں گے تو فلسطین ایک چھوٹا سا کیا ہے، ایک عرضی ہے، ایک زمین ہے، اس زمین پر اس کی حکومت قائم ہے، تو چھ معنی دارت یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم تاریخ پڑھیں گے کہ سب سے پہلے 1799 میں، جو 1799 میں فرانسیسی ڈکٹرشپ اس وقت تھے، نیپولین نے اس وقت حکومت قائم کرنا چاہا کہ فلسطین پر صہیونی حکومت قائم ہو، یہودیوں کی حکومت قائم ہو۔ ان کے بعد 1882 میں یعنی 1882 میں سب سے پہلے فلسطین میں ایک بستی بسائی گئی، یہودیوں کے نام سے، صہیونیوں کے نام سے ایک بستی بسائی گئی۔ اس کے بعد دنیا کے جس علاقے میں، جس خطے میں
یہودی آباد تھے ایک ایک کر کے وہاں سے اس خطے سے لا کر فلسطین میں جو یہودی نام سے گاؤں بسایا گیا وہاں لا کر جمع کرنا شروع کر دیے۔ پھر ہٹلر کا دور آیا، ہٹلر نے جرمن میں جو یہودی آباد تھے ان کو ختم کیا، ہولوکاسٹ کے نام سے بالکل انہیں ختم کیا جانے لگا۔ تو جو بچے کھچے لوگ تھے مفلسی کی حالت میں تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مسلمان رحم کھا کر انہیں فلسطین میں جگہ دیے۔ لیکن آج ان کی طاقتیں اس قدر ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کو زیر کرنے لگے۔ اس کے بعد جب جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم یعنی 1914 میں پہلی جنگ عظیم کی شروعات ہوئی اور یہ 1924 میں یہ ختم ہو گیا۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے وہیں عرب ممالک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو اس زمانے میں جو فلسطین پر قبضہ ہوا وہ برطانیہ کا قبضہ ہوا، جس میں برطانیہ، امریکہ، سوویت یونین سب شامل تھے، لیکن قبضہ برطانیہ والوں کا ہوا۔ اسی زمانے میں جو برطانوی اراکین تھے، کابینہ میں جو وزراء تھے اس میں چند یہودی بھی تھے۔ یہودیوں نے یہ تجویز پیش کی، سامنے رکھی کہ ہمیں فلسطین پر یہودیوں کے نام سے ایک ملک ہونا ہے، ہمیں یہودیوں کے نام سے سرزمین فلسطین پر ایک ملک ہونا ہے اور ہمارے لیے ایک ملک بسایا جائے۔ چنانچہ یہ منظوری ہوئی اور 1947 میں جو اقوام متحدہ US کہتے ہیں، اقوام متحدہ والے نے اس کی قرارداد منظور ہوئی اور 1948 میں 15 مئی 1948 میں اسرائیل کے نام سے، یہودی کے نام سے سرزمین مصر پر، سرزمین فلسطین پر ایک ملک بنا دیا گیا۔ تو یہ پوری کیا کہتے ہیں، آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہاں پر ایک سازش ہے کہ اس سازش کے تحت میں فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ جمایا گیا۔ پھر اس میں یہ عرب ممالک کو، فلسطین کو الگ کر دیا گیا، اسرائیلیوں کو الگ کر دیا اور بیت المقدس کو الگ رکھ دیا گیا۔ اس زمانے سے ان کی دہشت گردی بھی شروع ہوئی، وہ کافی مسلمانوں پر حملہ کیے، خوب حملہ کیے، لیکن ان کے پیچھے کیا ہے، یہودیوں کے پیچھے امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین کا ہاتھ تھا اور پوری وہ طاقت سپر پاور اس وقت مانی جاتی تھی۔ تو جب وہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے تو دوسرے لوگ انہیں دہشت گردی کیسے کہہ سکتے تھے؟ تو یہ پورا یہ تاریخی حیثیت ہے۔ تو یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے کہ بظاہر یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی حکومت نہیں بلکہ امریکہ، برطانیہ کے جو غلام تھے، وفادار غلام تھے، ان کو بٹھایا گیا۔ اصل حکومت تو برطانیہ والے اور امریکہ والوں کی قائم ہوئی۔ یہ تو ایک مہرہ ہے اور اپنے فرما بردار غلام کی حیثیت سے وہاں پر غلامی کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ذلت و رسوائی میں آج وہ بھی مبتلا ہیں اور ان کے پیچھے جو طاقت ہے ان طاقت کے سہارے وہ ہمیں آنکھ دکھاتے ہیں۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ ان پر دائمی ذلت ہے، بے کسی ہے۔ تو آج بھی وہ ذلت و رسوائی میں مبتلا ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چند ملک والے ان کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن قومی اعتبار سے اور ان کے پیچھے جو تاریخ دیکھی جائے تو تاریخی اعتبار سے وہ ذلت و رسوائی میں مبتلا ہیں۔ آگے ایک بات تھی ان الذین آمنوا سے، یعنی 62 سے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے کے بعد ایک لوگوں کو عام دعوت کی باتیں دے رہے ہیں، عام پیغام کہ دیکھو مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابی ہو، مسلمان تو جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، نصرانی بھی جانتے ہیں، صابی کسے کہتے ہیں؟ تو صابی کی تفسیر میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو ستاروں کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، اسے صابی کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ستاروں کو پوجنے کے ساتھ ساتھ کسی نبی پر بھی ایمان رکھتے تھے اور کوئی کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا صابی ہو، شرط ہے کامیابی کے لیے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے رب کے نزدیک اجر ہے، ثواب ہے،
نجات کا وہ ذریعہ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے. تو شرط کیا رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک عام بیان کیا کہ مسلمان ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو یا جو بھی مذہب کے ماننے والوں ہوں، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوں اور پھر آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہوں. اصل مسئلہ کیا ہے کہ لوگ جب آخرت کا یقین ہو جائے تو آخرت کا جب یقین رہے گا، استحضار رہے گا، تو دنیا میں جو بہت ساری چیزیں برائیاں کرتے ہیں یا ادھر ادھر کے کام ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، جب آخرت کا استحضار رہے گا تو وہ ساری چیزیں ہم سے سرزد نہیں ہوں گی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے یہ جو پیچھے بیان کیا تھا اسی کے سلسلے میں یہ باتیں ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، وہاں سے تورات لے کر آئے اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ یہ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تم اس پر ایمان لاؤ. تو ان لوگوں نے کہا اللہ میاں کو مجھ سے بھی باتیں کرنی چاہیے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ میاں کس طرح سے بات کرتے ہیں. تو 70 آدمیوں کو لے کر گئے کوہ طور پر. وہ وہاں پر آوازیں سنے، پھر وہ کہیں کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. پھر وہ بے ہوش ہو گئے. اس واقعے کے بعد جو احکامات دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان احکامات پر عمل کرو. وہ لوگ وہاں واپس آئے، 70 لوگ واپس آئے اپنی قوم میں. تو قوم کو پیغام سنایا، جیسے کارگزاری پیش کرتے ہیں، میں فلاں جگہ گیا تھا، کارگزاری یہ ہوئی. وہ قوم اپنی قوم کے سامنے، 70 لوگ اپنی قوم کے سامنے بیان شروع کیے اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے تورات، اس میں احکامات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، اپنی طرف سے بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو مشکل لگے، جو حکم مشکل لگے اس کو تم چھوڑ دینا، میں تم کو معاف کر دوں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا. اللہ نے صرف یہ کہا کہ تم عمل کرو، تورات کے حکم پر عمل کرو. یہ کیا پیغام دے رہے ہیں بڑھا کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم عمل کرو، اگر جو حکم تمہیں سخت لگے، مشکل لگے، اسے تم چھوڑ دینا اور میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوا، کوہ طور کو اوپر کھڑا کر دیے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ کوئی عذاب بالکل ہلنے لگی، آسمان سے آوازیں آنے لگی، اس کے سر کے اوپر سے آوازیں آنے لگی. وہ لوگ ڈر گئے اور فوراً کہا اے خدا معاف کیجیے، میں جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اسی طریقے سے عمل کروں گا. یہ میری طرف سے بڑھاوا تھا، میں نے اضافہ کر کے بولا تھا، آپ نے جیسا کہا ہے میں ویسا عمل کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اسی وعدے کو دہرا رہے ہیں کہ کیا تمہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کہ ہم نے تمہارے اوپر کیا کر دیا، طور کو کھڑا کر دیا تھا اور یہ کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، احکامات کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. کیا تمہیں وہ یاد نہیں ہے؟ تو اس آیت کے ذریعے سے جہاں بنی اسرائیل کو، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں بنی اسرائیل تو یہودی تھے مدینہ میں، وہ مخاطب ہیں، اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے لوگوں کو، خاص طور پر یہودیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام ہے کہ جو بھی کتابیں ہمیں دی گئی ہے، جیسے ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے قرآن مجید ہے، قرآن کے احکام کو نافذ کرنا، قرآن کے احکام کو ماننا. ایسا نہیں کہ جب آیا ارے ایسا ہے، ان کی الگ باتیں بیان کر رہے ہیں، ان کے احکامات کو چھپا رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. آگے ایک اہم واقعہ ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے. یہ واقعہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نہیں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے. اس وقت بھی یہودی تھے، یہودی کا سلسلہ تو حضرت یعقوب سے ہے. اللہ تبارک و تعالی یوم السبت سے مراد ہفتے کا دن، یہ عربی ہے. یوم السبت، یوم الاحد سنڈے، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، 7 ہو گئے. تو یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کو. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن کو معزز بنایا تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، عبادت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ کہا تھا کہ یوم السبت کے دن، ہفتے کے دن تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی کاروبار بھی نہیں کرنا ہے،
صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور وہ لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم مچھلی کے شکار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ دراصل ان کا جو گاؤں تھا ایک سمندر کے کنارے میں وہ لوگ آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ سب کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ کیا کیے؟ حیلے اختیار کیے۔ کیا حیلے اختیار کیے؟ وہ جو ہم لوگ ندی میں کھیلتے ہیں نا مچھلی مارنے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو مچھلی ڈال کے اس میں سمندر میں چھوڑ دیتے اور چلے جاتے اپنے۔ ہفتے کو گزر جاتا، سنڈے کو آتے، وہ آ کے اٹھا کے لے چلے جاتے، پھر کھاتے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ میں ہفتے کو کہاں مچھلی مارا، میں ہفتے کو مچھلی کی شکار نہیں کیا، میں تو سنڈے کو لایا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں وہ کیا کرتے؟ حیلے اختیار کرتے۔ تو شریعت کا یہ قانون ہے، دستور ہے کہ شریعت میں حیلہ نہیں ہے، یعنی جو بالکل واضح ہے اس میں حیلہ نہیں کر سکتے، تو وہ حیلہ کر رہے تھے۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ گڑھے کھود دیتے تھے، سمندر کے بازو میں گڑھا بنا دیے، گڑھے میں مچھلی سرک کے آ جاتی، اور پھر وہ اتوار کو آتے اور مچھلی نکال کر کھاتے اور کہتے کہ میں نے کہاں کچھ کیا، میں نے ہفتے کو کچھ کیا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہفتے کے دن کے سلسلے میں کیا کر لیے؟ آگے بڑھ گئے، یعنی جو میرا حکم تھا اس سے زیادتی کر لیے، نافرمانی کیے، سرکشی کیے۔ تو کونوا قردۃ خاسئین، تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ بندر بن گئے۔ کیا ہو گئے؟ بندر بن گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہاں پر صرف بندر کا تذکرہ ہے، لیکن سورہ اعراف میں خنزیر کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ لوگ بندر بنا دیے گئے اور خنزیر بنا دیے گئے۔ جو لوگ نوجوان طبقہ تھے وہ بندر بنا دیے گئے، اور جو بوڑھے طبقہ تھے وہ خنزیر بنا دیے گئے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو بندر ہیں، خنزیر ہیں، کیا انہی کی نسل سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، ان کی نسل سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دستور ہے کہ جب کسی پر یہ عذاب نازل ہوتی ہے، کون سا عذاب؟ یہ مسخ صورت، یعنی ان کی صورت کو بگاڑ دیا جائے، کہ یہ عذاب انہی قوم کے لیے خاص ہے، پھر وہ سلسلہ یا ان کی نسل نہیں چلتی ہے۔ تو ان لوگوں میں دو گروہ تھے، ایک علماء خواص کا اور دوسری عوام کا۔ عوام میں جوان بوڑھے، تو یہ جوان بوڑھے کیا کرتے؟ پبلک چلے جاتے مچھلی مارنے کے لیے، اور اس طرح ہیلے بہانے سے مچھلی مارتے، اور پھر اس کے بعد کیا کر لیے؟ کھلا شکار کرنے لگے، یعنی پہلے تو ہیلے اختیار کرتے تھے، وہ ہیلا بھی چھوڑ دیے اور ڈائریکٹ مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ تو ایک دن یہ لوگ دیکھتے ہیں، جو علماء طبقہ تھے، خواص طبقہ تھے، کہ یہ جو علاقہ ہے جدھر نوجوان طبقہ اور بوڑھے لوگ رہتے تھے، یہ علاقہ بالکل سنسان ہے، راتوں میں کوئی آواز بھی نہیں آ رہی، بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ مشورہ کیا، آخر کیا بات ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ تو جب گئے تو دیکھتے ہیں اس میں بندر ہیں، خنزیر ہیں، رو رہے ہیں، جو رشتہ دار ہیں وہ آتے ان کے قریب اور رونے لگتے ہیں۔ پھر اس طرح ان کی نسل 3 دن تک رہی، اس طرح یہ صورت بندر اور خنزیر کے پھر وہ ختم کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس قوم پر بندر اور خنزیر کا عذاب نازل ہوتا وہ چند دن کے لیے مخصوص ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا۔ اور موجودہ زمانے میں جو بندر اور خنزیر ہیں، یہ نسل شروع سے چلی آ رہی ہے بندروں کی اور خنزیروں کی، یہ ان سے تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اس زمانے کے لوگوں کے لیے، یعنی اس زمانے میں جو علماء تھے ان کے لیے کیا موعظت ہوا، اور اس کے بعد والے آنے والے، یعنی جو تم بنی اسرائیل ہو اور جو تمہاری بات قوم آئے گی، پوری دنیا کے لوگ اس صورت کے ذریعے سے، مسخ صورت کے ذریعے سے فجعلناها، تو ہم نے اس کو بنا دیا کیا؟ عبرت کا ذریعہ بنا دیا اور ڈرنے کا ذریعہ بنا دیا، کہ لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حدود میں ہم زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کیا کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہوں اس کی پابندی کریں اور اس سے تجاوز نہ کریں۔ کسی کو سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔